ہر سانس کی آمد پر بھی شکر خدا واجب ہے، اور ہر سانس کے مکمل ہونے پر بھی شکر خدا واجب ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو سخاوت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسن ابن علی علیہم السلام، وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہما مع ولیہما الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، عشرہ امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ کی خدمت مقدس میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے سفر کی پہلی تاریخ سے سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 1 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ امام مجتبی میں کوئی اگر جملہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان اسی امام بارگاہ سے نصیب ہو جائے گا۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم کہ اس نے ایسے خانوادے کے ساتھ محبت اور مودت کی توفیق عطا فرمائی ہے جو ہر لحاظ سے کامل بھی ہے اور مکمل بھی، عالم بھی ہے اور علیم بھی، فاضل بھی ہے اور افضل بھی، شریف بھی ہے اور اشرف بھی، عالی بھی ہے اور اعلیٰ بھی۔ ہر پہلو سے غور کرتے چلیے تو یہ خاندان اتنا جامع ہے، اتنا عمدہ ہے، اتنا بہترین ہے کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ صرف روایات پر غور کرتے ہوئے چلیں تو سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو کان الحلم رجلا، اگر حلم شکل انسان میں مجسم ہو سکتا ہوتا۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ الگ تھی، اس کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں کتاب اعیان الشیعہ بیان کیا تھا، اور آج جو پڑھ رہا ہوں ان احادیث کا حوالہ کتاب مئۃ منقبۃ۔ لو کان الحلم رجلا، ارشاد فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ کے صاحب ذی وقار، جن کی زبان پر خدا نے وحی کی مہر لگائی ہے، وہ جو سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی دھوکہ دیا، نہ کسی کے بارے میں مبالغہ آرائی کی، جو فرمایا حق فرمایا، نہ کسی کے ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کی، علی کو علی کہا، حسن کو حسن کہا، حسین کو حسین کہا، تو جو جیسا تھا اس کو ویسا ہی تو کہا ہے، مگر کیا انداز ہے۔ لو کان الحلم رجلا، اگر حلم مجسم ہو سکتا ہوتا کسی شکل بشر میں، لکان علی، تو کوئی اور نہ دکھائی دیتا سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے۔ فرمائے لو کان الحسن حیئتن، اور اگر حسن اور جمال سمٹ کر کسی حیئت میں آ سکتا ہوتا، کسی تصویر میں آ سکتا ہوتا،
کسی شکل میں آ سکتا ہوتا لکانت فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو کوئی اور نہ ہوتا، ذات گرامی سیدہ سلام اللہ علیہا ہی سے مراد ہوتی۔ کائنات کا سارا حلم وجود علی ہے، کائنات کا سارا حسن وجود فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ لو کان الحیاء صورتن، اور اگر حیا، غیرت، شرم، کیا لفظ حیا کی تعریف کی جائے، اور یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حیا کا تعلق کبھی بھی بے دین افراد سے نہیں رہا، حیا کا تعلق ہمیشہ دیندار افراد سے رہا ہے۔ اس کا مطلب جو بے حیائی جہاں دیکھیے سمجھ جائیے دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دین کے ساتھ ساتھ جہاں عقل ہوگی وہیں حیا ہوگی، جہاں عقل نہ ہوگی وہیں بے حیائی ہوگی۔ تو معاشرہ چاہے تہذیب یافتہ ہو یا غیر تہذیب یافتہ ہو، ترقی یافتہ قوم ہو یا غیر ترقی یافتہ قوم ہو، اگر بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ نہ عقل ہے اور نہ دین ہے۔ اللہ کے حبیب کے الفاظ فرماتے ہیں لو کان الحیاء شخصاً، اگر حیا کسی شخص کی شکل میں، بعض الفاظ مقام پہ اس طرح مل لو کان الحیاء صورتاً، صورت کہیں تب بھی، شخص کہیں تب بھی، اگر حیا مجسم ہوتی کسی تصویر میں لکان الحسین علیہ السلام، تو گویا پوری حیا کے خلاصے کو حسین کہتے ہیں۔ پھر میں لو کان الفضل شخصاً، اور اگر ساری فضیلتیں جمع ہو سکتی ہوتی کسی شکل بشر میں لکان الحسن، یوں سمجھیے اللہ کے رسول نے ان چار شخصیات کا تعارف کرایا کہ تمام حلم کو علی کہتے ہیں، تمام حسن کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں، تمام حیا کو حسین کہتے ہیں، اور تمام فضائل کو حسن کہتے ہیں۔ تو کیا تعارف ہے اللہ کے رسول نے اس خاندان کا جو کرایا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج تمہید آگے بڑھ رہی ہے، اور میں آپ کو لیے چلتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی طرف۔ صحابی رسول کی بات ہو تو شاید صحابہ کے ماننے والوں تک آواز پہنچے تو ہمارا پیغام آسان ہو جائے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہم تو محبت کی بات پہنچانے والے، پیار کے انداز کو قائم رکھنے والے، ہم وہ سب کو اپنا بھائی سمجھنے والے۔ تو آئیے بھائیوں سے بات کرتے ہوئے چھوٹے بھائی بن کر ہی صحیح، اور روایت تو پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے حق کیا ہوتا؟ یا رسول اللہ بتائیے حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ سامنے حجرے میں اور جا کر اپنے سوال کا جواب تلاش کر لو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حجرے کی جانب گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا حجرے کا، دیکھا اندر حالت عبادت میں علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہنے، جو حق کا راستہ بتائے وہ بھی تو حق ہے، جو حق کو سمجھنے کا طریقہ سمجھائے وہ بھی تو حق ہے۔ نماز پڑھ رہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ یہاں تک کہ مولا کائنات نے نماز کو تمام کیا، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ اور ہم اپنی دعائیں مانگتے ہو نماز کے بعد، خدا آپ سب کو نصیب کرے علماء اعلام سے قربت اور ملاقات آغا سیستانی سے۔
جتنی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ روز صبح کی نماز کے بعد سب کے حق میں دعا کرتا ہوں. اپنے اپنے حق میں دعا سب مانگتے، تو سب کے حق میں دعا مانگے، کیا اس کی دعا ہوگی. اللہ اکبر. تو اگر آج کے دور کے عالم ایسے ہیں تو دور عصمت میں ظاہر عصمت کے لحاظ سے معصوم کیسے ہوں گے؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب نے اٹھا کے خدا سے دعا مانگ رہے تھے. اللہ اکبر. کہ پروردگار تجھے واسطہ اپنے حبیب کی ذات مقدس کا، میرے ماننے والے، مجھے امام سمجھنے والے، میرے شیعوں جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے. اللہ اکبر. یہ منظر دیکھا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ گیا پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ کو جا کے سناؤں کہ میں نے کیا حق دیکھا. اللہ اکبر. جب پلٹ کے واپس آیا تو دیکھا اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے. جب آپ کی نماز تمام ہوئی تو آپ نے نماز کے بعد دستے دعا پھیلا دیے، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. حیران ہوئے. وہاں یہ دعا، یہاں یہ دعا، وہاں ان کا وسیلہ، یہاں ان کا وسیلہ. کہوں تو کس کو کیا کہوں، یہ محمد ہیں، وہ علی ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکا دی. یا رسول اللہ کچھ تو بیان فرمائیے. ارشاد فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا اس سے 2000 سال پہلے خدا نے ہمارے انوار کو خلق فرمایا، اور جب ہمارے انوار کو خلق فرمایا تو خدا نے میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے بنائے خدا نے زمین اور آسمان. نور علی ابن ابی طالب کو شگافتہ کیا، اس سے بنائے خدا نے ملائکہ اور حور العین. شگافتہ کیا نور حسن مجتبی علیہ السلام کو، اس سے بنائے لوح اور قلم. شگافتہ کیا نور حسین ابن علی کو، اس سے بنائے جنت اور جنت کی نعمتیں. پیغمبر بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے سب کچھ بنایا، مگر اس روایت میں شہزادی کونین کا نام نہیں آیا تھا ابھی تک. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر پروردگار نے زمین و آسمان پر اندھیرے کو قائم فرمایا. فرشتوں نے فریاد کی پروردگار روشنی تو کر دے. پروردگار نے ایک نور خلق فرمایا، ایک روح کو بنایا، دونوں کو آپس میں ملا کے اس سے زہرا کو بنایا. جب زہر و آسمان ایسے چمک اٹھے کہ نام ہی وجود کا زہرا ہو گیا کہ جو روشنی پھیلا دے اسے زہرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.